جی ناظرین، جب ہم بات کرتے ہیں ریلیجس ٹورزم کے تو روحانی پیشوا حضرت پیر بابا کے مزار کے ساتھ ہی اسی پیر بابا کی یعنی جو یہ کالونی ہے اسی کے ساتھ ہی ایک پنچایتی عبادت گاہ ہے سکھ کمیونٹی کی، وہاں پر ہم موجود ہیں جس کو گردوارہ کہتے ہیں۔ تو یہاں یہ پاکستان بننے سے پہلے یہ خاندان آباد ہیں، اور جب ہم بھائی چارے اور ہارمنی کی بات کرتے ہیں تو بونیر میں اس کی ایگزامپل یہاں پر موجود ہے۔ انہی سے سنیں گے، انہی سے جانیں گے۔ جی سب سے پہلے اپنا نام بتائیے گا۔ میرا نام سن سنگھ ہے۔ سن سنگھ صاحب بتائیے گا کہ کب سے آپ لوگ یہاں پر آباد ہیں اور کتنی فیملیز یہاں پر ہیں آپ کی؟ پاکستان بننے سے ہم پہلے یہاں پر آباد ہیں، اور ہمارے جو بزرگ ہیں آبا و اجداد وہ سائڈ ایریا سے مطلب کہ پہاڑی علاقوں سے ہو کر یہاں پر آئے تھے، تجارت کی غرض سے آئے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی منڈی تھی پیر بابا، تو غالباً میرا یقین ہے کہ یہ سن 1930 لگ بھگ 30 کی بات ہے کہ جو ہمارے بزرگ یہاں پر آئے تھے۔ یہ گردوارہ سن 1930 میں بنایا گیا تھا۔ اچھا، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کی کمیونٹی اور مسلم بھائیوں کے ساتھ آپ مل جل کے رہتے ہیں، ذرا بتائیے گا اس کی تفصیل کہ آپس کے مختلف جو تہوار ہوتے ہیں، مذہبی تہوار ہو گئے، شادی بیاہ ہو گئی یا فوتگی ہو گئی، اس میں کیسے آپ لوگ شرکت کرتے ہیں؟ یہاں پر ہمارے جو مسلمان بھائی رہتے ہیں، آج تک تو ہم نے یہ بات محسوس بھی نہیں کی کہ یہ مائنارٹیز ہیں ہم، کیونکہ ہم ایک محلے میں رہتے ہیں۔ ہماری اسٹریٹ ایک ہے، ہمارا اسکول ایک ہے، ہمارا جو یہاں پر اسپتال ہے وہ ایک ہے۔ غرض کہ ہمارے یہاں پر دکھ سکھ، جس کو ہم دکھ سکھ کہتے ہیں، غم و خوشی، تو وہ بھی ایک ہے۔ غم خوشی میں ہم شریک رہتے ہیں ایک دوسرے کے، اور بھائیوں جیسا بھائی چارہ ہے۔ مثلا آپ کے ہاں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو مسلم بھائی اس میں شرکت کرتے ہیں؟ بالکل آتے ہیں، بالکل آتے ہیں، آخری ٹائم تک بالکل آتے ہیں۔ 3 دن تک ہمارا سوگ ہوتا ہے، مسلم کمیونٹی کا بھی ہوتا ہے، تو 3 دن سوگ یہاں پر ہمارا بھی ہوتا ہے، ان کا بھی ہوتا ہے۔ 3 دن لگاتار ہم بھی جاتے ہیں، وہ بھی ہمارے پاس آتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کی فوتگی پر جاتے ہیں، وہ بھی آتے ہیں آپ کے پاس؟ مسلمانوں کے جنازگاہ تک جاتے ہیں، اچھا، ہمارے شمشان گھاٹ تک آتے ہیں۔ مسلمان بھی آپ کے مسلمان شمشان گھاٹ تک آتے ہیں، ہم بھی انہیں جنازگاہ تک جاتے ہیں۔ جی ناظرین، اس وقت ہم بونیر میں ہی ہیں۔ ڈاکٹر سراج کمال صاحب ہمارے ساتھ ہیں، یہ شاعر بھی ہیں، اور خاص کر کے جب ہم بات کرتے ہیں ریلیجس ٹورزم کی اور ایکو ٹورزم کی تو ان کے پاس اچھی خاصی انفارمیشن ہے، تو کلچرل بندے ہیں، تو کلچر کے اوپر سر آتے ہیں۔ بونیر کا کلچر ذرا بتائیے گا، کیونکہ یہاں پر تو بہت بزرگ شخصیات کے روحانی پیشواؤں کے مزار بھی ہیں، خوبصورت علاقے بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، تو ذرا پلیز بتائیے گا ذرا ہسٹری۔ سر میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا جس موضوع پہ آپ بات کر رہے ہیں، اور جہاں پر آپ کھڑے ہیں، تو میں کلچر اور تہذیب اور تمدن کی کوشش کرتا ہوں یہاں سے ہی شروعات کروں۔ صدیوں سے ہم یہاں رہ رہے ہیں، ہم ایک ہی لوگ ہیں۔ مجھے تو آج تک صرف اس عقیدے کے علاوہ کوئی چیز ہم میں ڈفرینس ہے ہی نہیں، سیریس ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس علاقے کی خوبصورتی میں، اس کے ریونیو جنریشن میں ان لوگوں کا اتنا بڑا کردار ہے کہ وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ دوسری بات آپ نے اندر پوچھی کہ ڈاکٹر، تو یہاں پر مایہ ناز ترین جو ڈاکٹر ہیں، جس کے سائے کے نیچے میں بھی ڈاکٹر ہوں، کافی سارے ڈاکٹر بنے ہیں۔ ڈاکٹر موہن کمار صاحب نامی گرامی ترین انسان ہیں۔ کلچر میں ان لوگوں کی اپنی ایک خصوصی جگہ ہے۔ یہاں پر ایک پہاڑی ہے، علم پہاڑی، وہاں پر اگر میں جاتا ہوں تاریخی طور پر کہ وہاں پر مذہب کا اور ان کا ایک سلسلہ ہے، ہزاروں سالوں سے وہ آ رہا ہے، تو یہ ہم کٹ اپ نہیں کر سکتے۔ ہم ساری بالکل گھر کے جو برتن ہوتے ہیں، ایک برتن اس کام کے لیے، ایک برتن اس کام کے لیے، ہم سارے گھر کے ایک برتن کی طرح رول ادا کر رہے ہیں معاشرے میں۔ دوسری بات ٹورزم پہ آتے ہیں۔ ٹورزم میں سر بونیر میں خوبصورتی کو ہم کس بنیاد پہ ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ گرینری یہاں پہ ہے، امن یہاں پہ ہے، پانی یہاں پہ ہے، ہوا صاف ستھری یہاں پہ ہے، مہمان نوازی۔ آپ اگر بالفرض آتے ہیں باہر سے تو ہاؤ آئی ڈیل یو دس میٹرز، تو یہاں پر آپ کو بے شمار چیزیں وہ ملتی ہیں جو کئی علاقوں میں آپ اس سے کوسوں دور محسوس ہوتے ہیں انسانیت کو، یہاں پر آپ کو وہ چیز نہیں آتی۔ یہاں پر ہمارے پاس 6-7 ایسے پوائنٹس ہیں، میں خود گلگت پہ 3 سال ڈیوٹی کر چکا ہوں، ناران ہم جاتے ہیں، ہزارہ بٹ میں جاتے ہیں،
मैं अपने इलाके को देखता हूँ, जैसे हमारे पास कलील हो गया, शहीद असर हो गया, कलील को आज हमने एक्सप्लोर किया माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। तो सिर्फ ये है कि आपसे हमारी मिनती है, टूरिज्म पे सिर्फ मर्द हजरात का हक नहीं होता, खवातीन का भी उतना ही हक होता है। बिल्कुल। बुनेर में मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, हम सारे जो खड़े हैं कल्चरल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, लेकिन ये तसव्वुर अभी तक जन्म नहीं ले चुका है कि ख़वातीन को घरों के अंदर रख कर मुक़ीद करके आपको सिर्फ मर्द हजरात को टूरिस्ट इसकी अवेयरनेस डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को चाहिए कि वो रोल अदा करे। यहाँ पर ऑलरेडी 2 फीमेल असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद हैं। इसके ऊपर हमारी बात भी हुई है कि यहाँ पर बोनेर में ख़वातीन की एक कचहरी का इनकाद किया जाए, ख़वातीन को सुना जाए और ख़वातीन के जो राइट्स हैं वो उनको दिया जाए, ख़ास करके उनकी एजुकेशन में भी, ताकि वो आगे बढ़ें और अपना भी रोल अदा कर सकें। एजुकेशन अल्हम्दुलिल्लाह सर बहुत है। मैं चूँकि साइकोलॉजी और साइकियाट्री से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो आप मुझे बताइएगा कि घर के अंदर अगर आपकी खातून डिप्रेशन के साथ लड़ रही हैं, वो स्ट्रेस में है, वो टेंशन में है, ओवरलोड बर्डन है, आप अपने आप को अगर आप बाहर ले जा सकते हो, दोस्तों में बैठ सकते हो, और ये खातून अगर आपके घर के अंदर माहौल फिर वो बनाती हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। सो यू बोथ हैव टू चक्कर पे या विज़िट पे या टूरिज्म स्पॉट पे आप दोनों को जाना पड़ेगा, ये ज़रूरी है।